بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 405 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ دوسری بات، جس نے روگردانی کی، نافرمانی کی، تو یہ جان لینا چاہیے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر بعض منافقین نے یہ بات کہی کہ بس یہ آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم سے اپنا رب ہی بنا لے، یعنی یہ آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا رب ہی بنا لیں، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب منافقوں نے اس قسم کی گستاخانہ باتیں کیں تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس حقیقت سے ساری انسانیت کو باخبر کر دیا گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معیار کس قدر بلند ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بس وہی ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتلایا گیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کی یوں گواہی دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورۃ النجم۔ اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں مگر وہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ فطری حقیقت ہے کہ پیغام پہنچانے والے کے واسطے سے جو پیغام پہنچے وہ دراصل پیغام بھیجنے والے ہی کا حکم ہوتا ہے۔ گویا پیغام پہنچانے والے کے حکم پر عمل کرنا دراصل پیغام بھیجنے والے کے حکم پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغام لانے والا رب ہو جائے، جیسا کہ یہ یہودی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے رب ہی بنا لیں۔ نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ایک اور حقیقت بھی بتلا دی گئی کہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جو شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑ لے اور روگردانی کرے وہ سیدھا راستہ اختیار
نہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس سے خود اسی کا نقصان ہے جو اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، داعی، روشن چراغ، بشیر و نذیر، مبلغ و داعی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عمل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، نیک لوگوں کو خوشخبری دیں، برے لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ یا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ کہ پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔